بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو سائفر جو تھا جو امریکہ سے آیا تھا، اس سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بنیاد کے اوپر 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں ان کے ساتھ جیل میں کچھ اور بھی ہو چکا ہے، اس کی بھی آج تفصیلات بتاتے ہیں آپ کو۔ لیکن جو 242 کا بیان تھا جس کے اندر 19 سوالات جج صاحب نے بنائے اور انہیں کہا کہ آپ ان سوالات کے ارد گرد اپنا آخری بیان دیں، تو جناب عمران احمد خان نیازی نے وہ بیان ریکارڈ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں کروایا۔ اب 80 منٹ جو ہے، مجھے چونکہ تھوڑا سا تجربہ ہے کلاس روم میں کھڑے ہو کے بولنے کا، تو 80 منٹ یا 90 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے یونیورسٹی لیول کے اوپر، اور اچھی بھلی انرجی لگتی ہے اس لیکچر کو بھگتانے کے اندر۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنا وہ جو 242 کا بیان رجسٹر کروایا، ریکارڈ کروایا ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہوگا بھلا، آپ بتائیں بھلا۔ اس کے اندر جناب انہوں نے وہ ساری کہانی دوبارہ گھڑی، جس کے اوپر مجھے وہ ایک شخص یاد آ گیا جو کہ پاگل خانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دھوپ سیک رہا تھا۔ وہ اعلیٰ افسر جو تھے وہ معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا نارمل بیہیو کر رہا ہے، تو نارمل انہوں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا خیریت ہے۔ اس نے کہا آپ یہاں پہ کیسے آئے؟ اس نے کہا اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا، مارکیٹ کولیپس کر گئی، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، تو میرے رشتہ دار جو تھے مجھے یہاں پہ جمع کروا گئے۔ اس نے اور 2-4 باتیں کی۔ اس نے کہا کہ کیا صورتحال چل رہی؟ اس نے کہا امریکہ کی انوینٹریز جو ہیں آئل کی وہ بڑھ گئی ہیں، اب مستقبل کے اندر آئل پرائسز نیچے آ جائیں گی، گولڈ بھی ہمیں نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جنگوں کی وجہ سے بڑا تھا، یوکرین وار اور غزہ کی وجہ سے، اب جیسے ہی وہاں پہ سے لوگ نکل گئے ہیں، سرمایہ نکلا ہے، گولڈ میں نکلا ہے، تو یقیناً انہوں نے کہا یار بندہ تو بڑا گلاں کرن ڈیا، عقل مندی دیاں۔ انہوں نے جناب اسے بلایا کہ اچھا میں معائنے کے بعد دفتر آ جاؤ، دفتر میں بلا کے انہوں نے باتیں کی بالکل نارمل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ان کو چھٹی دیں، یہ گھر چلے جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اب جب آپ گھر جائیں گے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں جب گھر جاؤں گا تو میں ظاہر ہے بچوں سے ملوں گا، سب سے ملوں گا، اور انہوں نے کہا پھر میں بازار جاؤں گا۔ اچھا جی پھر؟ انہوں نے کہا بازار میں نا میں ایک انڈر ویئر خریدوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا انڈر ویئر میں ایک پلاسٹک ہوگا، الاسٹک ہوتا ہے، الاسٹک نکالوں گا، اس الاسٹک کی ہی میں بناؤں گا غلیل، اور وہ غلیل جو ہوگی نا اس میں کانچے ڈال کے نا تو میں ہمسایوں کی کھڑکیاں توڑا کروں گا۔ یہ وہی بیماری تھی جس بنیاد کے اوپر ان کو یہاں پہ جمع کروایا گیا تھا۔ عمران احمد خان نیازی نے اپنا بیان جو ریکارڈ کروایا ہے 80 منٹ میں انہوں نے بتایا۔ نواز شریف اس کے خلاف سازش ہوئی، لندن پلان بنا، سازش ہوئی۔ نواز شریف نے حسین حقانی کو کہا، حقانی بھائی پھر آپ کا نام آ گیا یار، حقانی صاحب ہر دفعہ پٹتے ہیں۔ اور ویسے حقانی صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ابھی عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک عدد ٹویٹ بھی فرمایا ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے بہت اصول پسند بندہ بننے کی کوشش کی ہے۔ وہ آپ کو 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بیان کے اندر رگڑ گیا۔ اس نے کہا اس سازش کا جو بنیادی محور تھا اس کا نام حسین حقانی ہے جو امریکہ کے اندر ہے۔ تو باجوہ نے حسین حقانی کو کہا، حسین حقانی نے امریکنز کو قائل کیا اس کے اوپر کہ جناب عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہے، اینو ہٹا دیے۔ اور جناب حسین حقانی صاحب نے جناب جو بائیڈن کو کہا، جو بائیڈن نے جناب ان کے پینٹاگون کے بندے کو کہا، پینٹاگون والوں نے جناب پھر سازش کی، اور جناب یوں جو ہے مجھے اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ ساری ڈٹو وہی سٹوری۔ ابھی میں نے ایک دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہی کہانی، گلیل سے کھڑکی کے شیشے توڑوں گا۔ انہوں نے کہا وہی کہانی سنائی ہے انہوں نے کہ میرے خلاف جناب سازش ہوئی تھی، اور اس سازش کے نتیجے کے اندر مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا، اور اگر جنرل باجوہ چاہتے تو وہ ISI کو حکم دے سکتے تھے کہ ISI مجھے بچا لے، لیکن ISI نے مجھے نہیں بچایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ بھی سازش میں شریک تھے اور ISI بھی سازش میں شریک تھی۔
اور یوں انہوں نے جناب یہ ساری حرکت کی ہے۔ تو یہ بیان جناب انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو حسین حقانی کی خدمات $35,000 کی عوض حاصل کی گئی، چلیں 35,000 کی عوض حاصل کی گئی۔ انہوں نے جب یہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی لابنگ کے لیے جو پاکستان کے قومی خزانے سے پیسہ خرچ کر کے ذاتی لابنگ کے لیے جو کمپنی ہائر کی تھی، انہوں نے ان کو $1,80,000 کی پیمنٹ کی تھی۔ لیکن یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ لمحہ موجود کے اندر انہوں نے امریکہ کے اندر وہ لابیسٹ ہائر کیا ہے جو کہ ان کے اندر ہوتا ہے، کیا نام ہے، کنزرویٹیوز کے اندر ہوتا ہے، ڈیموکریٹس کے اندر نہیں، کنزرویٹیوز کے اندر ہوتا ہے، اس کی لابنگ ہے۔ اس کو مشرف صاحب نے اپنے دور کے اندر ہائر کیا تھا، اسے ہی جناب ان موصوف نے، جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنی ذاتی پروفائل کی بہتری کے لیے اور کانگریس مین سے خط لکھوانے کے لیے اور سینیٹر سے خط لکھوانے کے لیے عمران احمد خان نیازی کی حمایت کے لیے اگلے 45 دن کے لیے، یعنی کہ 16 کو ہائر کیا گیا تو 1 مارچ تک کے لیے ہائر کیا گیا اس کو، اور اس کے لیے کتنی ادائیگی کی گئی ہے؟ $50,000، جس میں سے $32,000 اس کو ایڈوانس میں دے دیے گئے 16 کو، اور باقی بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ دیے جا چکے ہوں گے۔ یعنی کہ خاکسار کا یہ اصول میرا رب مجھے کہاں کہاں ان کے بارے میں درست ثابت کرتا ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اے فکرہ میں کو اپنے کو نہیں کڑیا، یہ ڈرائیو کیا ہے۔ اچھا یہ کس کا اصول تھا؟ یہ ہٹلر کا جو پروپیگنڈے کا سربراہ تھا، اطلاعات کا جو مشیر تھا، اس کا اصول تھا بنیادی طور پہ گوئبل، وہ گوئبل اس کا نام تھا۔ تو اس کا اصول تھا کہ جو جرم آپ کر رہے ہوں، یعنی اگر آپ اپنے دشمن کے اوپر کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تو دشمن پہ الزام لگا دو کہ وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ تو بعین ہی اس پرنسپل کے تحت لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے یہی حرکت کی کہ جس دن یہ خبر چھپی کہ موصوف نے 16 جنوری کو ہائر کیا ہے امریکہ کے اندر ایک لابیسٹ، اور وہ لابیسٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے حق کے اندر دنیا کے مختلف اداروں کو اور خاص طور پہ حکومت پاکستان کو خط لکھوائیں گے انتخابات کے حوالے سے، اور ان کو فون کریں گے اور پریشرائز کروائیں گے، وہ صاحب $50,000 لے کے۔ اب $50,000 آئے کہاں سے ہیں؟ یہ بھی اگر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ جو شوکت خانم کے نام کے اوپر بھیک اکٹھی کرتے ہیں، اور جس کے اندر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ڈونیشن دینے والے زیادہ تر نان پاکستانی اور نان مسلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو آپ نے وہ میجر گروواریہ صاحب جو ہیں ان کا وہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ ہی لیا ہوگا، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح وہ ان کا ادارہ جو ہے، صاحب کا ادارہ، وہ اپنے آف شوٹس کو فون کر کے کہتا ہے کہ جہاں جہاں ہے نا وہاں سے اتنے پیسے آپ ڈونیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو وہ کوئی انکار بھی نہیں کرتے خان صاحب یا ان کی پارٹی۔ تو بہرحال جناب یہ انہوں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ لگا کے یہ کہانی دوبارہ سنائی اور ریکارڈ پہ لائے۔ تو اس کے بعد پھر جج نے یہی کہنا سی اینو لاہور لے جاؤ، انہیں نہیں بچنا، ٹھیک ہے۔ اور جج نے یہی کہا کہ اینو لاہور لے جاؤ سارے، انہیں نہیں بچنا۔ یہ ہر دفعہ وہی کہانی سناتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جج یہ کہانی سننے کے بعد اتنا اک گیا ہوا تھا کہ انہیں اس کی کہانی نہیں سنی، کیا نام ہے اس کا، شاہ محمود قریشی کی، اور ان کو 10 سال کے لیے ٹونک دیا گیا۔ تو یہ باتیں چونکہ پچھلے ولاگ کے اندر رہ گئی تھیں کہ جناب ٹونگے کس بات کے اوپر گئے ہیں، تو میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔